सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पूरे मुल्क में बतदरीज एक ब्लैकआउट हुआ, जिसकी वजह से जो बिजली की तरसील है उसमें एक तातुल पैदा हुआ। इस दौरान ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ किस्म की चमगोइयाँ हो रही थीं, लेकिन जो असल वजूहात हैं जो आपको हमारे एनर्जी के मिनिस्टर उमर अयूब साहब तफसील से बताएंगे, मैं ये चाहता हूँ कि आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो बिजली का जो सेक्टर है ये मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है किसी भी मुल्क में। लेकिन बदकिस्मती से हुआ ये है कि हमने ये देखा कि इस सेक्टर पे एक ख़ास स्क्यूड जिसको कि कहते हैं एक सिर्फ एक डायरेक्शन में इस पे काम हुआ। माजी की हुकूमतों में जनरेशन पे ज़्यादा तवज्जो दी गई और जो बिजली का निज़ाम होता है उसकी बुनियादी तौर पे तीन पहलू होते हैं। एक जहाँ से कि बिजली पैदावार, दूसरी उसकी तरसील और तीसरी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसमें अगर एक भी काम न कर रहा हो तो वो सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है और आपका जो बिजली की तरसील का जो एक सीक्वेंस है वो हो जाता है, तरसील का जो एक सीक्वेंस है वो डिसरप्ट हो जाता है। जनरेशन, चूँकि मैं वाटर की, पानी की से पैदा शुदा एनर्जी की बात नहीं कर रहा। डैम्स वो तो ज़ाहिर है काफ़ी टाइम लेते हैं, 6 से 7 साल बनने में लेते हैं, लेकिन बाकी जितने भी प्लांट्स होते हैं वो उनकी एवरेज तकमील जो है उसे 2 से 3 साल में हो जाती है। इसके साथ साथ जब आपकी बिजली बनती है तो उसको उठाने के लिए, जिसे कोई इवैक्यूएशन कहते हैं, आपको एक ऐसा वो चाहिए होता है, निज़ाम होता है जो कि जिसको कि तरसील कहते हैं, जो कि ये तारें, आसान उर्दू में जो तारें होती हैं डिफरेंट उसके लेवल की होती हैं, जो कि मुख्तलिफ उसको तादाद में उन इलेक्ट्रॉन्स को उठाती हैं। अब अगर उस पर काम ना हो तो पहली बात तो ये कि आप इवैक्यूएशन कर नहीं सकते, यानी बिजली उठा नहीं सकते उस जनरेशन प्लांट से। और दूसरा ये है कि अगर उसमें वो पुरानी हो, उस पर काम ना हुआ हो, उस पर जो भी नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक कि कहीं पे मौसमी हालात की वजह से, फॉग की वजह से मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, तो उस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है और आपकी प्रायोरिटी भी वो होनी चाहिए। बदकिस्मती से जनरेशन प्लांट्स तो बहुत बन गए। हमारा कोई 36,000 से ज़्यादा मेगावाट्स की हमारी बिजली की पैदावार है, लेकिन उस बिजली को उठाने के लिए हमारे पास वो जो तरसील है वो उसके मुताबिकत नहीं रखती और नतीजतन यही होता है कि हमारा जो सिस्टम है उसको 24 से 25,000, 26,000 तक मैक्सिमम उसको उठाने के काबिल होता है। एक तरफ तो वो हमें कैपेसिटी पेमेंट्स भी देनी पड़ती हैं, वो बिजली जो कि हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, न इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरी तरफ ये जो टेक्निकल एस्पेक्ट है जिसकी अभी तफसील बताएंगे, उसकी वजह से अगर आपका वो निज़ाम अपडेटेड ना हो तो जाहिर है कि फिर टेक्निकल मसाइल पैदा हो सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने आते ही ये जो है मटियारी की जो लाइन है ये भी तकरीबन अब मुकम्मल होने को है और इंशाल्लाह हम यही उम्मीद करते हैं कि जो तरसील का जो निज़ाम है उस पर हमारी हुकूमत तवज्जो दे रही है और ज़ाहिर है कि फिर डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन तरसील पैदावार के बाद जो सबसे अहम एरिया होता है वो है तरसील का। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा एनर्जी मिनिस्टर साहब से कि वो कल का जो वाक़या हुआ है उसकी आपको तफसीलात बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिबली साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े अहसन तरीके से स्टेज सेट किया और सारे नाजरीन को, सामीन को और हमारे मीडिया के साथियों को आपने ब्रीफ कर दिया। मैं यहाँ से बात शुरू करूँगा। जो टाइम आपने बताया बिल्कुल दुरुस्त, 11:41 पे हमारे
انویسٹمنٹ ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ٹرانسمیشن سسٹم میں ہم نے تقریباً 49 ارب روپے اس وقت تک انویسٹ ہم لوگ 2 سالوں میں کر چکے ہیں اور مزید آگے کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 1.6 ارب ڈالر تقریباً 250 ارب روپے سے زیادہ ہم لوگ آپ اللہ بھلا کرے آپ کا مٹیاری ٹو لاہور لائن پہ ہم انویسٹ کر چکے ہیں، اور وہ مارچ اپریل تک آپریشنل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ نے تحقیقات کی بات کی، تحقیقات کر رہے ہیں، تو پہلے تو یہ بتائیے کہ تحقیقات کون کر رہے ہیں؟ کیا اپنے پاور ڈویژن میں اس کی جو معاملات ادارے ہیں NTPC ان کے ذریعے کروا رہے ہیں؟ کیونکہ جو رسپانسبل ہیں ان سے آپ اگر تحقیقات کرائیں گے تو پتہ نہیں اس کی کیا ہوگی۔ تو دوسرا یہ کہ آپ پاور ڈویژن کے منسٹر ہیں، تو آپ اس کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں کہ آپ اس کے رسپانسبل ہیں، اور اس کے بعد نیچے رسپانسبلٹی آپ اس کے بعد فکس کریں گے۔ دوسرا، پرائم منسٹر صاحب کو آپ نے رات کو اپڈیٹ کیا گیا اس کو صورتحال سے، اور اس کے بعد پرائم منسٹر کی جانب سے کیا ہدایات دی گئی پاور ڈویژن کو اس صورتحال پر قابو پایا جائے؟ دوسرا، مئی 2018 میں جو بریک ڈاؤن ہوا تھا وہ تو 7-8 گھنٹے کے بعد صورتحال نارمل ہو گئی تھی، تو اب ایسا کیوں ہے کہ تقریباً کوئی 11 گھنٹے ہونے والے ہیں، ابھی تک ملک کے جو مختلف شہر ہیں، علاقے ہیں، ابھی تک وہاں پر بجلی کی بحالی نہیں ہو سکی، حالانکہ ابتدائی طور پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ شاید صبح 8 بجے تک بحال ہو جائے گی؟ تو یہ جی، آپ کے ماشاءاللہ 4-5 کویشچن تھے۔ آخری کویشچن آپ کا 2018 کا ایگزیکٹ ڈیٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹائم بھی بتا دیتا ہوں۔ 16 مئی 2018 9:28 پہ ہوا تھا، اور گدو ٹی شیخ محمدی پشاور یہ تقریباً یہ ہوا تھا، پارشل تھا، پورا نہیں تھا، پارشل تھا، اور یہ تقریباً 9 گھنٹے اور 13 منٹ کا تھا، اور پارشل یہ تھا، اور یہ آپ کا گدو 747 پہ ہوا تھا نمبر 1، تو لہٰذا یہ ملک وائڈ نہیں تھا، ایک پارشل مخصوص سسٹم میں تھا، اور اس کا یہ تھا کہ آپ کا حویلی بہادر شاہ میں اور بھکی میں یہاں پہ ایشوز ان کے آئے تھے۔ دوسری، ان کے شنٹ ری ایکٹر جو تھے وہاں پہ ان کو ایشو آیا تھا ان 2 پاور پلانٹس پہ، جس کی وجہ سے یہ فالٹ آیا تھا، نمبر 1۔ اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ جی یہاں پہ تحقیقات کون کرے گا؟ اس وقت ہم لوگ ایک ایمرجنسی سے نکلے ہیں سسٹم کو سٹیبلائز کر کے، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو یہاں پہ بات بتائی کہ پوری رات ابھی تک نہ ہم لوگ سوئے ہیں، نہ ہماری ٹیم کا کوئی شخص جو ہے وہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی سویا۔ ہم لوگ NPCC نیشنل پاور کنٹرول سینٹر میں ہم نے ساری رات گزاری، سسٹم کو دیکھ رہے تھے، منگلا، تربیلا، اپنے باقی پاور پلانٹس کو، اس موڈ سے نکلے ہیں، اور الحمدللہ سسٹم اس وقت سٹیبل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ انکوائری آرڈر کریں گے، انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی، اور اس کی جو حقائق ہیں اور وہ چیزیں وہ سامنے آ جائیں گی، کیونکہ یہ ٹیکنیکل نوعیت کا کام ہے، تو انجینئرز ہی اس کو کریں گے، نہ میں کر سکوں گا، نہ شبلی فراز صاحب کر سکیں گے، نہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے کوئی خواتین و حضرات بات کر سکیں گے۔ تیسری بات کہ وزیر اعظم کے ساتھ ان کو انفارم کر دیا گیا تھا، ان کی انسٹرکشنز بھی آ گئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ایز سون ایز پاسبل اس کو آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سسٹم ہوتا ہے، رسپانسبلٹی جو ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ایک سسٹم کو بہتر کرنے کی ہوتی ہے، اس پہ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں۔ جی نیکسٹ کویسچن۔ جی سر، ایک فالٹ سے پورے ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے سے پہلے زونز میں تقسیم کیا گیا تھا، تو کیا اس سسٹم نے کام نہیں کیا، یا اگر بر وقت کام کیا جاتا تو اس سے بچ سکتے؟ نہیں بہن، سب سے پہلی چیز ہے سسٹم نے کام کیا، اسی لیے آپ کے وہاں پہ بریکرز لگے ہوتے ہیں۔ میں پھر اپنا جواب دہراؤں گا کہ ایک سسٹم جہاں پہ فالٹ آیا وہ کہاں پہ تھا، یہ اس کا تعین نہیں ہو سکتا۔ کیا وہ گدو کے اندر تھا؟ گدو کے اندر نظر نہیں آ رہا تھا، چاہے وہ لائن پہ ہوگا 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر، 3 سرکٹس وہاں پہ نکلتے ہیں مختلف ڈائریکشنز میں، اور اس کے اوپر رات ابھی صبح تک وہاں پہ پیٹرولنگ ہو رہی تھی، اور فجر کے ٹائم تک بھی نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ اندھیرا تھا، ابھی بھی وہاں پہ فاگ تھی، نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہاں پہ ایک پول پہ ابھی اس وقت ہو رہا ہے کہ ایک ٹاور، اور یہ ٹاور کوئی چھوٹے ٹاور آپ کے نہیں ہوتے ہیں، یہ بڑے بڑے ٹاور ہوتے ہیں، اور اس پہ جو انسولیٹر ہوتے ہیں وہ ایک کا وزن جو ہوتا ہے وہ تقریباً 6 ٹن کا ہوتا ہے، تو آپ خود اندازہ لگا لیں، ایک کو فزیکلی چڑھ کے ویریفائی کرنا پڑے گا، تو وہ پروسیس اس وقت چل رہا ہے۔ اور کیا سسٹم جو ہے اس نے اپنے آپ کو محفوظ کیا تھا؟ بالکل، اسی لیے کیونکہ ایک سسٹم، ایک پاور پلانٹ جہاں پہ یہ فالٹ آیا وہ پروڈکشن جو ہے سسٹم سے نکلی، اور وہاں پہ آپ کی فریکوینسی ویریشن آئی، تو سسٹم نے اوور آل اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن کرنا شروع کیا۔ کیا یہ بہتر ہو سکتا تھا؟ یہ بہتری اسی لیے ہم لوگ مزید 2 ٹرانسمیشن لائنیں آپ کی جو ہے وہ ہم لوگ لگا رہے ہیں، آپ کی HVDC لائن
جو کہ آپ کی لاہور ٹو مٹیاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ریکنڈکٹنگ ہو رہی ہے KDA 1-2 کی اپ ٹو جامشورو، اور ان دونوں لائنوں کی جو کیپیسٹی ہوگی یہ تقریباً 300 میگا واٹس ایچ ہوگی. تو وہ سسٹم میں سیفٹی اور ریٹرننسی یا اسپیئر لائنز جو ہیں ٹرانسمیشن لائنز وہ ہمارے پاس آ جائیں گی. سر جی نواز شریف NN نیوز. سر جی بجلی کی پیداوار بھی بڑھتی جا رہی ہے اور سسٹم بھی ٹھیک ہونے جا رہا ہے. میں چونکہ کیبی سے ہوں اور میرا سوال بھی ہے مردان میں سر اب بھی 10 اور 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی جا رہی ہے ڈیلی. سر تو اس پر کب قابو پائیں گے؟ بہت اچھا کوشچن ہے. مردان کی آپ نے بات کیا، ہائی لاس ایریاز جہاں پہ چوری چکاری زیادہ ہوتی ہے ان جگہوں پہ ہم لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور اگلے 2 سال میں پشاور ویلی میں پشاور الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کو ہم لوگ 21 ارب روپے ہم نے مختص کیا ہوا ہے وتھ ٹارگیٹس. جون سے پہلے ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے کہ انہی ایریاز میں تقریباً 2 ارب روپے ہم لوگ انویسٹ کریں گے. اس پریس کانفرنس کسی ٹائم میرے آفس میں آ جائے گا. ایگزیکٹ ڈیٹیلز، گریڈز، ایریل بنڈلڈ کیبل، گریڈز، فیڈرز، ٹرانسفارمرز، پاور ٹرانسفارمرز، آپ کے جو پول ماؤنٹڈ ٹرانسفارمرز ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ہم نے کر دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب ڈویژن میں جو گاڑیاں ہیں ان کی بھی ہم نے بندوبست کر دیا، وہ بھی ہم لوگ انویسٹ کریں گے سسٹم میں. اور فیڈر وائز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ کون کون سے فیڈرز ہیں. السلام علیکم سر. سر میرا سوال یقیناً بجلی سے متعلق ہے، لیکن آج کے ایشو سے تھوڑا سا ہٹ کے میرا تعلق قبائلی علاقوں سے ہے. وہاں کی بجلی کی بدترین صورتحال ہے، آئی ہوپ آپ کے علم میں ہوگا یا نہیں ہوگا. اس حوالے سے کوئی بہتری کا کام کیا جا سکتا ہے؟ اب تو انضمام بھی ہو چکا ہے، یا اس حوالے سے کوئی کام ہوا ہے؟ بہت اچھا کویشچن ہے، اور یہ کویشچن شبلی فراز صاحب کو شاید یاد بھی ہو. تقریباً 3 کیبنٹس پہلے بھی میں نے کیبنٹ میٹنگ میں بھی بات کی تھی، اور ہم لوگ خود بھی اس چیز کو بالکل ہمیں معلوم ہے کہ مرج ڈسٹرکٹس میں جو ایک جنگ ہوئی تھی اس کی وجہ سے سسٹم جو ہے وہ بالکل بیٹھ گیا تھا. ابھی تک معاہدہ جو ہے فاٹا کے ساتھ کہ وہاں پہ کمرشل بلز اپنے گھریلو بلز جو ہیں وہ 2023 تک نہیں لیے جائیں گے، پر ہم لوگوں نے سسٹم میں انویسٹمنٹ شروع کر دی ہے، آلریڈی ہو رہی ہے، اور اس کو مزید ہم نے کرنا ہے کہ آپ کا بالخصوص آپ کا گریڈ سسٹم ہم نے بہتر کرنا ہے سارے مرجڈ ایریاز میں، آپ کے جو فارمر فاٹا ایریاز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا گھریلو صارفین تک لائنیں 11 kV کی پہنچانی ہے اس پہ بھی ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، اور مزید ہم لوگ اس پہ کریں گے انشاءاللہ. سر یہ جو NTPC کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایک انکوائری کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جو تحقیقات کرے گی، اس کی تحقیقات کی مطلب کب تک پتہ چل سکے گا کہ اس کی ابتدائی رپورٹ کب تک آ جائے گی؟ اس وقت میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ابھی میں NPCC سے سیدھا ادھر آ رہا ہوں، تو اس پہ ہم لوگ ابھی جا کے بنائیں گے، اور اس کے بعد ہم لوگ اس کا تعین کریں گے ٹائم کا. کیونکہ ہم نے سسٹم کو ہم نے جس طرح دیکھنا ہے کہ یہ ایک مین میڈ سسٹم ہے، انسانی سسٹم ہے، اس پہ انجینئرنگ پرابلم ہے کہ وہ پرابلم کہاں پہ آئی تھی، کیوں آئی تھی، کیسے آئی تھی، اس کا سدباب کس طرح ہو سکتا ہے. پہلی چیزوں سے ہم نے سیکھا تھا اور اس کو سسٹم کو بہتر کیا. اس وجہ سے یہی وجہ ہے کہ 2 سالوں میں 1 سیکنڈ کا بھی میجر لائن پہ کوئی فالٹ نہیں آیا. بدقسمتی کے ساتھ یہ آیا اور ہم نے بہتر طریقے سے ریئیکٹ کیا اور سسٹم کو ہم نے انرجائز کر دیا الحمدللہ. دیکھیں ایک سیکنڈ دیکھیں جی، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اور یہاں پہ پہلے بھی ایک سوال ہوا انکوائری کا. ظاہر ہے کہ منسٹری آف انرجی جو کہ لائن منسٹری ہے تو وہ اس کو وہ کرے گی، لیکن آپ کو اگر یاد ہو تو 2-2.5 سال پہلے بھی ایک اس طرح کا ایک سچویشن پیدا ہوئی تھی، جس کے بعد انکوائری جو ہے تو NTDC، JEK اور کسٹ ان یونیورسٹیز نے مل کے اور اس چیز کو انکوائر کیا تھا، اور اس کے بعد اس کی ریکمنڈیشنز بھی تھی، اس کی فائنڈنگز بھی ہوئی تھیں. تو یہ مقصد جو انکوائری ہے یہ اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ ایک تو آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ کس وجہ سے ہوئی چیز، اور پھر اس کے لیے کیا ہم سٹیپس لے سکتے ہیں کہ آئندہ یہ چیز نہ ہو. تو اس میں بھی اس قسم کی جو ایکسپرٹس ہیں وہ جو ہے اس میں اپنا وہ رول ادا کریں گے اس انکوائری میں. مزید کتنے سال تک ایسے فالٹس کو ہم سامنا کریں گے سر؟ دیکھیں یہ تو ایک انجینئرنگ فالٹ ہے. ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی امریکہ جیسے ملک وہاں پہ سسٹم ماڈرن ہے، کیلیفورنیا بلیک آؤٹ میں چلا گیا تھا، نیو یارک بلیک آؤٹ میں چلا گیا تھا، کینیڈا بلیک آؤٹ میں بھی گیا ہوا ہے، برطانیہ میں ہو چکا ہے. تو انجینئرنگ فالٹ وہاں پہ آ سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سسٹم کو بہتر آپ نے کس طرح کرنا ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں، میں نے آپ کو بتا دیا 2013 سے لے کے 2018 تک سابقہ حکومت میں 8 فالٹس آئے تھے. ہماری گورنمنٹ آئی ہے 2 سالوں میں 1 فالٹ بھی نہیں آیا. یہ ابھی پہلی بار ہوا، اور وہ بھی ہم نے سسٹم کو پورا سسٹم افیکٹ ہوا، ہم نے گھنٹوں کے اندر اندر سسٹم کو ریسیٹ کیا ہے. اچھا صاحب، یہ جو رات کو بلیک آؤٹ ہوا اس کے بعد ایک افواہوں کا بازار
सरकारी सतह पर तकरीबन 45-50 मिनट लगे कंफर्मेशन होने में कि बिजली का ब्लैक आउट है, उसकी तहकीकात अभी शुरू कर दी गई और उतारी का काम भी, तो ये ऐसा तकरीबन 45-50 मिनट लगे, कोई 10-15 मिनट मैक्सिमम। बहुत अच्छी बात है आपने बात की है। आप ये अंदाजा लगाएं, जिस वक्त किसी पेशेंट को जब हार्ट अटैक होता है, आप सबसे पहले उसको इमरजेंसी रूम में जाते हैं, उसको स्टेबल करते हैं, बाकी लोगों के साथ बातचीत करना वो नहीं होता। एक्सीडेंट में जो लोग होते हैं वो सारी तवज्जो वहां पे होती है कि वजह और उसके स्टैंड बाय मैकेनिज्म्स। तो जिस तरह ही हुआ उसके फौरन साथ ही मैं भी एनपीसीसी में पहुंच गया, हमारी सारी टीम्स वहां पे मौजूद थी, और जिस तरह मैंने कहा सारी रात हमने वहां पे लगाई है, सिस्टम को स्टेबल किया, और जैसे हमें मतलब आइडेंटिफाई हुआ कि कौन सी जगह में आ रही है और ये उस यार्ड में या उसके चार दीवारी में नहीं है, बाहर है, टीम्स भी हमने भेज दी। तो उस दौरान इमीडिएटली मेरी पहली ट्वीट जो है उसके फौरन बाद निकल गई थी कि ये एक फॉल्ट आया है और इसको हम लोग अभी ट्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। शिबली साहब शॉर्टली अगर कमेंट करना चाहे, रात को जब ये सारा इशू हुआ, कई जगहों पर सोशल मीडिया पर इधर उधर की बातें चल रही थी, खान साहब भी बेटा गए हुए थे कि कहीं ऐसा न हो कि जो एक डिक्टेटरशिप और इस तरह की चीज़ों की वो होती। आप लोगों को बीच में कोई इस तरह का एहसास हुआ? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। उसकी वजह ये थी कि देखें, जो पहला सवाल भी हुआ है उससे मैं जोड़ता हूँ कि देखें, जब भी ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ तो है नहीं कि जिसमें हम सबसे पहले ख़बर दें कि जी ये हो गया है। हमारा इस बहैसियत हुकूमत, बहैसियत तर्जुमान हुकूमत पाकिस्तान, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि जब तक पूरी मुकम्मल एक जामे और एक ऑथेंटिक ख़बर ना हो तो उसको मैं रिलीज़ ना करूं। तो ये जो 40 मिनट का जो बीच में वक्फ़ा आया है वो बुनियादी तौर पे सारे हक़ाइक़ को एक जगह जमा करके और फिर आपको बजाय इसके कि कभी एक ख़बर जा रही हो कभी दूसरी हो, उससे मज़ीद कन्फ्यूजन फैलती है। तो इसलिए हुकूमत कमर्शियल टीवी प्राइवेट चैनल्स की तरह नहीं होती है जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ दे। हमारा काम है मुसद्दिक़ा इत्ला देना, जो कि मेरा ख्याल है कि हमने 45 मिनट में दे दी थी। तो ऐसी कोई नहीं, हमें पता था कि ये एक टेक्निकल फॉल्ट है, बिकॉज़ ख़ास तौर पे सर्दियों में इस किस्म की फॉग की वजह से इस चीज़ का खदशा हो सकता है। तो थोड़ा बहुत चूँकि एनर्जी को थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ, तो इसलिए ये बात बिल्कुल नहीं थी कि किसी और अफवाहें बहुत गर्दिश कर रही थी, लेकिन ये बुनियादी तौर पर हमें पता था कि क्या हुआ क्या है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, पूरी आप रात से लेके 11:41 से लेके अभी तक आप देखते हैं मुसलसल, मैं खुद भी और हमारी पावर मिनिस्ट्री मुसलसल हमारे स्पोक्स पर्सन जो है वो ट्वीट करते रहे हैं और न्यूज़ मीडिया जो है उसको पिक करती रही है एग्जैक्ट कि कौन से फीडर, कौन से ग्रिड्स ऑनलाइन आ रहे हैं, कौन सी जगह पे ये इस वक्त हम लोग एनर्जाइज कर रहे हैं। तो आपको एक पूरा ट्रेल मिल जाएगा ये पिछले 6-7 घंटों का, सुबह फजर तक एग्जैक्ट आपको पोजीशन, जिस वक्त तक हम मेजर शहरों को हमने ऑनलाइन इलेक्ट्रीफाई यानी उनको बिजली का तरसील का निज़ाम हमने ऑनलाइन कर दिया था और बिजली बहाल हो गई थी। एक एक पल की हमने इंफॉर्मेशन हम लोग बड़ी शफाफ तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग देते रहे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।